علم دین کی تعظیم کی نیت سے جب بھی درس و بیان سنے ہو سکے تو روزانہ بیٹھ کر باہر بیٹھ کر نگاہ نیچے کیے توجہ کے ساتھ علم دین کی بات سنیں. اگر تھک جائیں تو پھر چوکڑی مار لیں, چین کر لیں, پھر کوشش کر کے روزانہ باہر بیٹھ جائیں. علم دین کی جتنی تعظیم کریں گے اتنا انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. ادب کا نصیب. دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود پاک پڑھنا پورے صراط پر نور ہے. جو جمعہ کے دن مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف. پڑھتا رہوں کثرت سے درود پہ صدا ہے اور ذکر کبھی شوق کرے خوف کو رضا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اسلام بھائیو, ماہ رمضان کا آخری عشرہ جاری و ساری ہے. اللہ کرے اس بات ماہ رمضان 30 کو یوں ہمیں ایک اور روزہ مل جائے اور مزید فائدہ کیا ہوگا, ایک جمعہ اور مل جائے. کئی لوگ جلدی عید کی دعا کر رہے تھے, جلدی عید آ جائے, جلدی رمضان کا, ایسے لوگ اور اظہار بھی کرتے ہیں اللہ کرے 29 کا رمضان ہو جائے, عید آ جائے. اس طرح کے لوگ شاید ایسے ہوں گے جو بیچارے پریشان ہوں گے, روزے رکھنے پڑتے ہیں, عبادت کا ذوق نہیں ہے جن لوگوں کو, جن کو رمضان کی قدر ہے ان پہ تو ایک ایک لمحہ بھاری پڑ رہا ہے. جیسے جیسے رمضان جا رہا ہے وہ پریشان ہو رہے ہیں. جن کو قدر ہے, روایت بناتا ہے کہ مسلمانوں کے اس غم پر ان سے رمضان جدا ہو رہا ہے. زمین و آسمان روتے, ان پہ کتنی بڑی مصیبت آ گئی, ان کا کتنا بڑا غم ہے, کتنا بڑا دکھ ہے, ان سے رمضان جا رہا ہے. ورنہ عین ممکن ہے اگر 30 روزے نہ ہوئے تو شاید یہی جمعہ الوداع, اور جمعہ الوداع عاشقان رمضان کے لیے بہت ہی غمگین ہوتا ہے. شاید یہ آخری جمعہ ہو. ایک وقت آیا تھا کہ رمضان کی بہاریں, رمضان شروع ہونے والا تھا, خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی, اور یہ آخری جمعہ یہ رمضان کی جدائی کی یاد دلاتا ہے کہ بس الوداعی گھڑیاں آنے والی ہیں. رمضان آیا چل بھی گئی. دیکھ کر چاند میں رو پڑا تھا, سامنے ہجر کا غم کھڑا تھا. جلد رخصت کا وقت آ گیا ہے, آئے تڑپا کہ رمضان چلا ہے. عاشق آنکھوں سے اب بہہ رہے ہیں, ہجر کا غم جو ہم سہ رہے ہیں, وہ دل غم زدہ جانتا ہے. آئے تڑپا کہ رمضان چلا ہے. کر کے تقسیم بخشش کی اسناد, رنجیدہ دل
کر کے تو شاد سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے، سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے، آئے تڑپا کے رمضان چلا ہے۔ رمضان کے بھی چند دن باقی، آپ یہ مبارک گھڑیاں جلدی ختم ہو جائیں، یہ رونقیں ختم ہو جائیں، مساجد کی رونقیں یہ نہیں رہتی، نمازی نظر نہیں آئیں گے۔ ماہ رمضان ہمیں تاکہ وہ فارغت دے کر، جدائی کا غم دے کر رخصت ہو جائے گا، اس لیے ان مبارک لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے خوب توبہ استغفار کر لیں، جتنی زیادہ ہو سکے نیکیاں کر لیں کہ زندگی میں دوبارہ رمضان نصیب ہو یا نہ ہو ہمیں کچھ نہیں پتا، ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ الہی رہ گئے رمضان کے آخری روزے، رہائی نارے جہنم سے ہو عطا یا رب، الہی رہ گئی رمضان کی آخری گھڑیاں، کرم سے بخش بھی دے ہم کو یا خدا یا رب۔ اللہ پاک ہمیں مبارک لمحات کی غنیمت جاننے، ان پر خوب نیکیاں، ان میں خوب نیکیاں کر کے بخشش کا سامان کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ 21 رمضان مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا کے یوم شہادت ہے، اور یہ 40 سن ہجری کا واقعہ ہے۔ اس سال کا ماہ رمضان مولا علی نے یوں گزارا کہ ایک افطار اپنے شہزادے امام حسن کے ساتھ فرماتے تھے، ایک افطار امام حسین کے ساتھ فرماتے تھے، اور ایک افطار کے لیے حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس تشریف لے جاتے تھے۔ معمول مبارک یہ تھا، مولا علی 3 لوگوں سے زیادہ نہیں کھاتے تھے، اور فرماتے کہ مجھے یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک سے ملاقات کے وقت میرا پیٹ خالی ہے، اچانک اگر موت آ جائے میرا پیٹ خالی ہو۔ شہادت کی رات، جس رات کی صبح آپ کے قاتلانہ حملہ ہوا، تو یہ حالت رہی کہ بار بار مکان سے باہر تشریف لاتے، آسمان کی طرف دیکھتے اور فرماتے اللہ کی قسم مجھے کوئی جھوٹی خبر نہیں دی گئی، یہ آج وہی رات ہے جس کا وعدہ کیا گیا، آج کی رات وہی ہے جس کا وعدہ کیا گیا، یعنی آپ کو پہلے سے پتا تھا کہ اس رات کو میری شہادت ہوگی۔ 17 یا 19 رمضان صبح کے وقت، سحری کے وقت جب بیدار ہوئے، نماز فجر کا وقت ہوا، مسجد کی طرف روانہ ہوئے، راستے میں لوگوں کو نماز کے لیے جگاتے جاتے، اچانک ابن ملجم بدبخت نے تلوار کا زوردار وار کیا، آپ کو زخمی کر دیا، شدید زخمی ہوئے، آپ کی پیشانی مبارک پر شدید زخم آیا، لوگ چاروں طرف سے دوڑے آئے، ابن ملجم بدبخت کو گرفتار کر لیا۔ اس دردناک واقعے کے تقریباً 2 دن بعد آپ جامع شہادت نوش ہوئے۔ روایت میں مولا علی کے بارے میں ہے کہ آپ زخمی حالت میں تھے، ابن ملجم گرفتار کر لیا گیا تھا، اس پر آپ نے فرمایا ابن ملجم قیدی ہے، اس سے اچھا سلوک کرو، اسے اچھی جگہ ٹھہرو، اگر میں زندہ رہا تو میری مرضی ہے میں اسے معاف کروں یا بدلہ لوں، اگر میں شہید ہو گیا تو اللہ کی بارگاہ میں اسے بدلہ لوں۔ اللہ اکبر، اے عاشقان شیر خدا، اور فرمائیے ابن ملجم نے قاتلانہ حملہ کیا، اس کے حملے سے مولا علی زخمی ہو گئے، شہادت کے قریب ہیں، اس کے باوجود دشمن سے، ابن ملجم سے اچھا سلوک کر رہے ہیں۔ جانی دشمن کے ساتھ حسن سلوک کرنا تو دور کی بات، ہم لوگ تو چند سکوں کی خاطر اپنے بھائی کے دشمن ہو جاتے ہیں، سب کے بھائیوں سے لڑائیاں چھیڑ لیتے ہیں، ذرا سی بات میں رشتہ داروں سے ناراض ہو جاتے ہیں، جینا مرنا ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمارے حال میں رحم فرمائے۔ کاش ہم
مولا علی کی سیرت سے سبق سیکھیں. جو ہمارے ساتھ برا سلوک کرے ہم اسے اچھا سلوک کریں. جو برائی سے پیش آئے ہم اچھائی سے پیش آئیں. اللہ توفیق عمل نصیب فرمائے. مولا علی کی شان بہت بلند ہے. قرآن کریم کی کئی آیات آپ کے حق میں نازل ہوئی. مولا علی کا ایک بہت پیارا وصف جسے قرآن کریم نے ایک سے زیادہ مقامات پر بیان کیا وہ ہے مولا علی کی سخاوت اور آپ کا صدقہ و خیرات کرنے کا جذبہ. اور یہ عادت تھی آپ کی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی. سخی تو اور ہی بہت ہے, ہر صحابی سخی ہے, ایک سے بڑھ کر ایک سخی ملے گی, مگر سخاوت کا جو نرالا انداز مولا علی کا تھا اس کا بیان یہ الگ ہے. یہ آپ ہی کا خاصہ تھا. قرآن کریم میں ایک ایسے صدقے کا ذکر موجود ہے کہ جو صدقہ صرف مولا علی نے کیا, کسی کو موقع ہی نہیں ملا ہو. وہ کون سا صدقہ ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ترجمہ کنزول ایمان, اے ایمان والو جب تم رسول سے کوئی بات آہستہ عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کوئی صدقہ کر دیا کرو. اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے حکم دیا کہ جب تم میرے محبوب کی بارگاہ میں تنہائی میں حاضر ہو, کچھ عرض کرنا چاہو تو اس سے پہلے صدقہ کر دیا کرو. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مولا علی نے اس پر عمل کیا. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا تھا, کچھ عرض کرنی تھی تو پہلے صدقہ کیا اور حضور سے 10 مسائل پوچھے. اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو. یعنی اس آیت میں عمل کرنے والے صرف مولا علی ہیں. کوئی اور صحابی اس پر عمل کرتے اس کا موقع ہی نہیں آیا. بعد میں حکم منسوخ ہو گئے. اتنی خوش نصیبی ہے مولا علی کی کہ اس آیت کریمہ پر صرف واحد شخصیت ہے دنیا میں جن کو عمل کرنے کا موقع ملا. بعد میں یہ منسوخ ہو گیا. منسوخ بھی کئی وجوہات کی وجہ سے ہوا کہ بعد میں آنے والے مشکل میں نہ پڑ جائیں. کوئی اگر افورڈ نہیں کر سکتا, صدقہ نہیں کر سکتا تو وہ حضور سے کیسے نیاز کرے گا, حضور کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوگا. ہو سکتا ہے پھر ابھی بھی حکم برقرار رہتا تو اب غریب لوگ کیسے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے. حضور تو اب بھی اسی طرح ہی ہے نا. نبی جس طرح اپنی حیات ظاہری میں ہوتے ہیں پردہ فرمانے کے بعد بھی اسی طرح ہی ہے. یہی عقیدہ اہل حق کا ہے اور ہونا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں نمبر کی مٹی ہو گئے, ختم ہو گئے, تم کیوں وہاں جا کے سلام پڑھتے ہو, نہیں سنتے, نہیں پہنچتا. بد لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ایسا نہیں. ہم چاہے یہاں سے پڑھیں چاہے مدینے جا کے پڑھیں وہ سنتے ہیں, وہ آتے ہیں, بلانا ہم نہ چھوڑیں, پکارتے رہیں گے. مدد کو آئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ. مولا علی فرماتے ہیں کہ میرے سبب سے اللہ نے اس امت پر آسانی فرما دی. یعنی مولا علی نے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا صدقہ کرنا. بعد میں بیچارے غریب لوگ بھی کوئی ہوں گے جو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیں گے, تو اگر صدقہ نہ کر سکے, ان کے پاس کچھ نہ ہو تو غریب بیچارہ کہاں جائے گا. تو اس بارگاہ میں سارے آ جائیں بغیر صدقے کے. اب بھی لوگوں کا معمول ہے جو حج عمرے میں جاتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے تو جب حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے تھے رستے میں وہ پیسے تقسیم کر رہے تھے, ریال تقسیم کر رہے ہیں, ڈالر تقسیم کر رہے ہیں, کھجوریں تقسیم کر رہے ہیں اور کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. اچھی بات ہے, ثواب کا کام ہے. مسلمانوں کو کھلانا, مدد کرنا, پیسے تقسیم کرنا, لنگر تقسیم کرنا اچھی بات ہے. لیکن جو پہلے ضروری ہو گیا تھا نا کہ ضروری ہے, اس کے بغیر تم حاضر ہی نہیں ہو سکتے, یہ حکم چینج ہو گیا, منسوخ ہو گیا. مولا علی کی نرالی شان پوری امت میں آپ کو ایک ایسا صدقہ دینے کی سعادت حاصل ہے کہ وہ والا صدقہ کسی اور نے نہیں دیا. ایک قول کے مطابق یہ آیت کریمہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی شیر خدا کی شان میں نازل ہوئی کہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں, چھپے اور ظاہر, ان کے لیے نیک اجر ہے ان کے رب کے پاس. ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم ہو. مولا علی کے پاس صرف 4 درہم تھے اور کچھ نہیں تھا, صرف 4 درہم. آپ کا انداز دیکھیں کیسا نرالا انداز تھا. آپ نے 1 درہم دن کے وقت صدقہ کیا,
ایک درہم رات کے وقت صدقہ کیا، ایک درہم چھپا کے صدقہ کیا، ایک درہم آپ نے اعلانیہ صدقہ کیا، ایک دن کو، ایک رات کو، ایک اعلانیہ، ایک چھپا کے، اس پہ اللہ نے آیت نازل فرمائی۔ اللہ کو آپ کی یہ ادا پسند ہے۔ پے کرے جود و صفا تو میں فقیر و بے نوا، تو ہے داتا میں گدا مولا علی مشکل کشا، بھیک لینے کے لیے دربار میں منگتا تیرا، لے کے کشکول آ گیا مولا علی مشکل کشا، کیوں پھروں در در بھلا خیرات لینے کے لیے، میں فقط منگتا تیرا مولا علی مشکل کشا۔ کیا شان ہے مولا علی شیر خدا کی، صرف 4 درہم ہے اور وہی 4 کے 4 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی۔ ہمارے یہاں بینک میں اچھی خاصی رقمیں پڑی ہوتی ہیں، پھر بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہوئے ڈرتے رہتے ہیں، لاکھوں پڑے ہوئے ہیں، اس میں سے بھی ہزاروں دیتے ہوئے ہمارا دل گھبرا جاتا ہے، پیسے تھوڑے ہوئے ہیں۔ جو واجبات ہیں، زکوٰۃ دینا ہے، فطرہ دینا ہے، بس یہ بھی بڑی سوچ سوچ کے دیتے ہیں، دینا تو ہوتا ہے کہ پھر بھی کچھ کرتے ہیں، چلو بعد میں دے دیں گے، بعد تک دینا ہی ہے تو کیوں نہ یکم رمضان بھی دے دیں، جلدی دے دیں، کیونکہ دل نہیں کر رہا ہوتا، مال جاتا ہے تو بڑی ہمیں ٹینشن ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، ایسی مال کی محبت ہے تو جہاں ضروری خرچ کرنا ہے تو بھی دل کرتا ہے کہ نہ کریں تو اچھا ہے، نہ ہی نکلے تو اچھا ہے، چلو اگر دینا ہی ہے تو تھوڑا بعد میں دے دیں گے، بعد میں دے دیں گے، اس طرح کا ایک ذہن بن گیا۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے۔ جس طرح مولا علی شیر خدا کے بارے میں سنا کہ جو کچھ بینک بیلنس تھا صرف 40 درہم تھے، سارے اللہ کی راہ میں دے دیے۔ کبھی زندگی میں اللہ کرے ہمیں بھی ایسا چانس ملے کہ جو کچھ ہو سارا ہی اللہ کے نام پہ قربان کر دیں، جیسا صدیق اکبر نے کیا تھا کہ اپنے گھر کا سارا سامان، سوئی بھی نہیں چھوڑی، دیوار پہ بھی ہاتھ مارتے تھے کوئی چیز رہ نہ جائے، حضور کی بارگاہ میں آ کے حاضر کر دی، اور سرکار نے پوچھا گھر کے لیے کیا چھوڑا، اس کے اللہ اس کے رسول، مولا علی کی کیا شان، صرف 4 درہم سارے خیرات کر دیے، اور انداز دیکھیں چاروں کا انداز کے، ایک دن میں، ایک رات میں، ایک چھپا کے، ایک سب کے سب اعلانیہ پر، کہ نہ جانے کون سا درہم اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، دن کو دیا ہوا قبول ہو جائے، رات والا قبول ہو جائے، چلو چھپا کے دیا وہ قبول ہو جائے، سب کے سامنے دیا ہو سکتا وہی قبول ہو جائے۔ اس صحابی رسول مولا علی کا مبارک انداز۔ دوسری طرف ہماری حالت ہے کبھی ہم صدقہ خیرات کرنے کی ہمت کر بھی لیں تو رضائے الہی کہاں، اخلاص کہاں، للہیت کہاں، بس کسی طرح لوگوں کو پتہ چل جائے جناب نے اتنے روپے خیرات کیے۔ خواہش ہوتی ہے امام صاحب نام لے کر دعا کر رہے ہیں، نام لے کر دعا، ڈائریکٹ اگر کوئی نہیں بھی کہہ سکتا نا کہ میرا نام لے تو کسی اور انداز میں کہہ دیتے ہیں کہ نام لے کر دعا کر دیجیے گا میری فلاں کام ہو جائے، نام لے کر ذرا کہہ دیجیے گا کہ فلاں نے اتنے دیے ہیں تو ان کے مرحوم کو اللہ پاک ثواب دے۔ اب مختلف طریقے ہوتے ہیں کہنے کے، مقصد ہوتا ہے کہ پتہ چلے کہ فلاں نے اتنے دیے ہیں، اللہ کرے ہمیں اخلاص ملے۔ کسی مسلمان کی خیر خواہی کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ اپنی ایسی صورت بھی بنے کہ ہمارا نام آ جائے، لوگوں کی زبانیں ہماری سخاوت کے ترانے گائیں، کسی پر احسان کیا تو خواہش ہوتی ہے کہ یہ ہمارا خادم بن جائے، جس کو ہم نے زکوٰۃ دی ہے، فطرہ دیا ہے، جس کو ہم نے جس کی غریب کی مدد کی ہے، اب ہمارا ملازم بن جائے، جو کہیں مانیں، کیونکہ ہم ہر سال اس کی مدد جو کرتے ہیں۔ اور شاید ایسے بھی کئی لوگ ہیں کہ جو ریگولر انہوں نے کچھ غریب ایسے رکھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں اب وہ ان کی نزدیک ڈیفینیشن کیا ہے غربت کی، فقیر، مسکین، غریب، ہم چونکہ اپنی طرف سے وہ بنا لیتے ہیں فلاں غریب ہے، کیوں غریب ہے تو اس کا باپ نہیں ہے، اب باپ نہیں ہے تو لوگ کروڑپتی بھی ہیں بغیر باپ والے، امیر بھی ہیں، یہ شرط نہیں ہے کہ کوئی صرف یتیم ہے تو اس پہ زکوٰۃ دے دینا ہے، اب یتیم ہے اس نے 1 کروڑ روپے رکھا ہوا ہے، اس یتیم کا پلاٹ بھی ہے، اس یتیم کا مال تجارت بھی ہے، اس یتیم کے گھر میں سونا بھی پڑا ہوا ہے، چاندی بھی پڑی ہوئی ہے، اور یتیم ہونے سے زکوٰۃ تھوڑی اس پہ لازمی ہو جائے گی تو دینا، اس کے لیے اور کرائٹیریا ہے، اس کی زکوٰۃ دیتے ہوئے اچھی طرح چھان بین کر کے
پتہ ہو کہ جہاں ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں کیا لگے گی یا نہیں لگے گی. خالی دیکھا کہ مانگنے والا باہر کھڑا ہے، کوئی مانگنے والے کھڑی ہے، ٹھیک ہے زکوٰۃ اس کو دے دو، فلاں کو لنگر تقسیم کر دو، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یہ انداز ہم اختیار کر کے بعض اوقات اپنی زکوٰۃ کو ضائع کر دیتے ہیں. وہ زکوٰۃ ہمارے ذمے پر ہمیشہ پھر بھی رہے گی، وہ دینی پڑے گی. پیسے ضائع ہو، پیسے بھی چلے گئے، زکوٰۃ اپنے سر میں باقی ہے. آخرت کا عذاب ادھر کا ادھر ہی ہے. وہی پیسہ جو ہم نے کسی کو غریب سمجھ کے دے دیا اور وہ حقدار نہیں تھا، وہی بروز قیامت ہماری سزا کا باعث بن گیا. وہی رقم گرم کر کے پیٹھوں پر داغی گئی، جیسا کہ روایت میں سنتے ہیں کہ وہی مال اس کو عذاب دے گا، گرم کر کے تپا کے اس کے سینوں پر، اس کی پیٹھوں پر، اس کے سر پر، اس کے چہرے پہ داغا جائے گا. تو اس لیے ہم نے اپنی آخرت کی بہتری کے لیے دینا ہے، عذاب سے بچنے کے لیے زکوٰۃ فطرہ دینا ہے، تو ہمیں سوچ سمجھ کے دینا ہوگا. ہاں ٹھیک ہے، نفلی صدقات ہیں تو چلو کسی مسلمان کو دے دیے، خیر چل دے گا. لیکن جو واجبات ہیں، زکوٰۃ ہے تو وہ اہل ہی تک جانی چاہیے. جو واقعی فقیر ہے، مسکین ہے، جو اس کا حال ہے صاحب نصاب نہیں ہے، اس تک پہنچنی چاہیے. اس میں بہت احتیاط کی. اور دعوت اسلامی کے لیے اپنی زکوٰۃ فطرہ دیں گے پھر تو آپ کو بند کر کے دے سکتے ہیں، یہ صحیح جگہ پہ ہی جائے گی، ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن جب عام کسی غریب کو، راہگیر کو، کسی پروفیشنل بیکاری کو دیں گے تو پھر خطرہ ہے. کیا وہ تو پروفیشنل ہے، وہ تو مانگ ہی رہا ہے سب سے، اس کا پیشہ ہی ہے. ویسے بھی پیشہ ور کو تو دینا منع ہے، پیشہ ور بیکاری کو تو عام نفلی صدقات بھی دینا منع ہوتا ہے کیونکہ وہ پیشہ ور ہے، ان کا یہی کام ہے. بہت سارے سفید پوش جو نہیں مانگ سکتے وہ بیچارے پڑے رہتے ہیں اور مانگنے والے زیادہ کما لیتے ہیں، ٹھیک ٹھاک کماتے ہیں، لاکھوں میں ان کی انکم ہے. اللہ پاک ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور ہمارے اندر یہ نہ ہو کہ تعریفوں کے پل باندھے جائیں، ہم جس کو دیں وہ ہمارا غلام بن جائے. مولا علی کی شان سخاوت کا ہم سن رہے تھے، اللہ پاک اس میں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہ. قرآن کریم میں ایک اور جگہ بھی حیدری گھرانے کا ذکر ہے. گھرانہ حیدر کی نرالی شان قرآن پاک نے ایک اور جگہ بیان فرمائی. چنانچہ 12-29 سورہ دہر آیت نمبر 8 اور 9 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو. ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں چاہتے. اس آیت کریمہ میں مولا علی اور آپ کے اہل خانہ کی ایمان افروز سخاوت کا بیان ہے. روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین بیمار ہو گئے تو آپ نے منت مانی. مولا علی نے، آپ کی پیاری امی جان خاتون جنت فاطمہ زہرا نے، آپ کی خادمہ حضرت فضہ نے یہ منت مانی کہ دونوں شہزادے اگر صحتیاب ہو گئے تو ہم منت میں 3 روزے رکھیں گے. جب اللہ نے شفا عطا فرمائی تو اب انہوں نے منت والے روزے رکھنے شروع کیے. روزے رکھے. مولا علی 3 سال جو لائے، تقریباً 4 کلو جو لائے، روٹیاں بنائیں. افطار کا وقت ہوا، ایک مانگنے والا مسکین آیا، روٹی کا سوال کیا. سخی گھرانہ تھا، کسی کو خالی تو لوٹاتے نہیں. وہ روٹیاں اس کو دے دی، خود پانی سے افطار کی. اگلے دن پھر افطاری کا وقت آیا، 4 کلو جو کی روٹیاں بنائیں، دسترخوان سجا. جیسی افطاری کا ٹائم ہوا ایک یتیم آ گیا، آپ نے وہی روٹیاں اس کو دے دی. ان تینوں نے پانی سے افطار. تیسرے دن پھر روزہ رکھا، اسی طرح روٹیاں تیار کی گئی. پھر ایک قیدی آ گیا، اسیر آ گیا، اس کو وہ روٹیاں دے دی، خود پانی سے افطار کر دی. گھرانہ حیدر کی کیسی سخاوت ہے، قربان جائیے. ان حضرات نے تیسرے دن بھی صبر کیا، روٹیاں اللہ کی راہ میں دے دی، خود پانی سے افطار کر لیا. بھوکے رہ کے اوروں کو کھلا دیتے. کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے. اندازہ لگائیے کہ کیسا ایثار ہے.
کیسی نرالی سخاوت ہے. اہل بیت اطہار پاک گھرانہ 3 روزے، تینوں دن روٹیاں سامنے رکھی، تینوں دن سوالی آیا. ان پاک لوگوں نے تینوں دن اپنی وہ ساری روٹیاں، وہی افطاری کا سامان تھا، صرف روٹیاں ہی تھیں. ہمارے یہاں تو طرح طرح کے کھانے، فروٹ، نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے افطاری کے بعد. کتنا اللہ کا کرم ہے، پھر بھی ہم ناشکر ہیں. رمضان میں کتنی نعمتیں ہمیں نصیب ہوتی ہیں. وقت افطار دیکھ لیجیے، وقت سحر دیکھ لیجیے، ذرا ان نعمتوں کو دیکھیں اور پھر اپنی حالت دیکھیں. اللہ میں تیرا نافرمان اور تو مجھے پھر بھی رزق دے رہا ہے، تو پھر بھی مجھے وقت افطار طرح طرح کے کھانے میرے سامنے لگے ہوئے. کتنا کرم ہے تیرا. تو ان کے سامنے صرف 3 روٹیاں، وہ بھی اللہ کے نام پسند کر کر ایثار کیا، خود پانی سے افطار کر دیا. پہلے دن مسکین آیا، اللہ پاک نے فرمایا، سیکوینس دیکھیں قرآن پاک کی آیت بھی اسی حساب سے اس میں تذکرہ ہے کہ پہلے دن مسکین آیا اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین کو. دوسرے دن یتیم آیا تو قرآن پاک کی آیت میں دوسرے نمبر پر یتیم کا ذکر ہوا اور یتیم کو. تیسرے دن قیدی آیا، اسیر آیا، اسی طرح قرآن پاک میں الفاظ استعمال ہوئے اور اسیر کو، قیدی کو. اس آیت میں مولا علی اور ان کے گھرانے کی نرالی سخاوت. سب سے پہلے تو یہ دیکھیے، جب کوئی سخاوت کرتا ہے تو 2 چیزیں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. سخاوت کے وقت اپنی حالت دیکھی جاتی ہے کہ اپنی حالت کیسی ہے. پھر یہ کہ وہ کون سی چیز ہے جو سخاوت پر آمادہ کرتی ہے. کسی بھی سخی کی سخاوت کا وزن 2 چیزوں سے بنتا ہے. اللہ پاک نے گھرانہ حیدر کی سخاوت کے ان دونوں پہلوؤں کو 2 لفظوں میں بیان کیا کہ اس کی محبت پر، یعنی اللہ کی محبت میں یہ سب انہوں نے کیا. مفسرین کرام نے ان 2 لفظوں کا معنی جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلا معنی یہ ہے کہ کھانا کھلاتے وقت انہیں خود اس کی بہت حاجت تھی، شدید خواہش تھی. سارا دن کا روزہ تھا اور سامنے وہی روٹیاں تھیں، کتنی بھوک لگی ہوئی تھی. دوسری یہ کہ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں، اللہ کی محبت میں کھلایا. یہ دونوں باتوں کا بیان ہو گیا. مولا علی اور آپ کے اہل خانہ جب یہ سخاوت کر رہے تھے، ان کی حالت ایسی تھی کہ روزے سے تھے، پھر 3 روزے اور پھر کھانا حاضر کیا گیا. خود کتنی شدید بھوک لگی ہوگی، کتنی شدید خواہش ہوگی. قربان جائیے، گھرانہ حیدر نے سخاوت کی، روٹیاں ایثار کی. وہ بھی کس وقت کی، کس حالت میں کی. شدید ان کو خود حاجت ہے کھانے کی. اب خود کا پیٹ بھرا ہوا ہو نا، ہر آدمی پھر سخاوت کرے، خود برگ مسلم کڑھائیاں بکرے کھا کے پھر کہے باقی روٹی کھانا سخاوت کر دو. ہوٹل والے سے کہ خود بکرے کھا کے 2-4 کلو کی کڑھائی وہ بچ جائے گا جی، باقی پیک کر دو، اب سخاوت کرنی. جو 2-3 کلو کا بکرا بچ گیا یہ سخاوت، یہ تقسیم کر دو پورا باغ. اب تو اپنا پیٹ بھر گیا نا، اب سخاوت ہو رہی ہے. اپنا پیٹ خالی ہو، خود کو حاجت ہو، وہی چیز اللہ کے نام میں تقسیم کرنی ہے. یہ ہے سخاوت. اصرار کہتے ہیں اس کو نا کہ خود حاجت ہے اس چیز کی، دل کر رہا اس چیز کا. کھانا کھاتے ہو دل کر رہا ہے یہ والی روٹی مجھے ملے، ورنہ قربانی دے دے، نہیں میرا دوسرا بھائی کھا لے، دوسرے کو دے دے. خود حاجت ہے وہ چیز دوسرے کو دے دے. جس کھانے کی خود طلب ہے قربانی دے کے دوسرے بھائی کو دے دے، یہ آپ کھا لو. اس کو کہتے ہیں ایثار. اس کی مغفرت کی بشارت اللہ پاک ہمیں کو. اپنی حاجت اور ضرورت کو پیچھے کرنا، دوسروں کو بلا دینا، یہ ہے اللہ والوں کی شان. اور پھر کس نے اس چیز پر ابھارا؟ یہ خود خواہش ہے لیکن اپنی خواہش کو قربانی دے دو. کس چیز نے ابھارا؟ اللہ کی محبت نے ابھارا. یہ سخاوت کیوں کی؟ 3 دن کھانا کیوں اللہ کے نام پہ دے دیا؟ اللہ کی محبت. اللہ پاک ہمیں اپنی سچی محبت نصیب کرے. مولا علی کے گھرانے والے یہ پاک لوگ 3 دن خود پانی سے افطار کر کے مسکین یتیم قیدی کو کھانا دے رہے. اس کے سبب کیا ہے؟ اللہ کی محبت. ایسی شاندار یہ سخاوت ہے اللہ کی محبت میں، اس کی رضا کے حصول کے لیے کر رہے تھے. تو اسے کہتے ہیں سخاوت
اور یہ ہوتا ہے ایثار. ہم کہتے ہیں جو بچ گیا, جو کپڑے ایکسٹرا ہیں, جو فالتو ہیں گھر میں, جو اب نہیں پہننے, چلو ایثار کر دو, اللہ کی راہ میں دے دو. گھر میں کوئی ایکسٹرا سامان ہے, ٹھیک ہے, اللہ کی راہ میں وہی دے دو. اللہ کی راہ میں تو ٹھیک ہے دینا چاہیے, ضائع کرنے سے بہتر ہے کہیں اور کہیں اچھے کام میں لگے, ٹھیک ہے, یہ بھی ثواب ہے, اچھی بات ہے. لیکن نرالی شان جو اللہ تعالیٰ کی ہے وہ یہ ہے کہ جو سب سے اچھی چیز گھر میں ہے وہ اللہ کی راہ میں دی ہے. جو سب سے پیاری چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں دی ہے, اس کا پھر ثواب بھی اسی طرح ہے. یاد رکھیے, اپنی حاجت اور ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دینا, اس کا نام ایثار ہے. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر دوسرے کو ترجیح دے, یعنی وہی چیز دوسرے کو دے دے, اللہ پاک اسے بخش دیتا ہے. چاہے وہ ایک چھوٹی سی چیز کیوں نہ ہو, وہ جو ایک بوٹی کیوں نہ ہو, اسے دل کر رہا ہے اس بوٹی کے کھانے کو, اسے دل کر رہا ہے یہ کھانا میں کھا جاؤں, لیکن اس نے ایثار کر دیا, بس اس کی بخشش ہو گئی. کیسے ہمیں بخشش کے مواقع ملتے ہیں زندگی میں, روزانہ ہی ملتے ہیں, لیکن ہم ضائع کر دیتے ہیں. یہ اخلاص کا بلند رتبہ ہے کہ بندے نے جس پر احسان کیا اس کی طرف سے شکریہ کی بھی خواہش نہ رکھے, اس کے پیش نظر صرف اور صرف اللہ کی رضا. ہمارے اسلاف ایسی ثقافتیں کیا کرتے ہیں. مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, ان کا معمول تھا کہ جب فقیر کی طرف کوئی ہدیہ بھجواتی, جب فقیر کو کوئی چیز بھجواتی تو جو لے جانے والا ہوتا اسے یہ کہتی کہ تم غور سے سننا کہ اس فقیر نے کیا بات کہی ہے, کون سی دعا دی ہے. کیونکہ وہ جس کو دیا جائے نا وہ آگے سے کہتا ہے, کوئی نہ کوئی دعا دے دیتا ہے, اللہ آپ کو برکت دے, اللہ خوش رکھے, اور مال دے, رزق دے, جو بھی ہے دعائیں دیتے ہیں لوگ. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ کہتی ہیں کہ توجہ سے سننا, جب اس کو تم کوئی چیز دو, مال دو, کھانے کی چیز دو, تو یہ سننا کہ اس نے کون سی دعا دی ہے. پھر جیسے کلمات اس نے کہے ہوتے آپ اسی کلمات کے ساتھ اس کو دعا دے دیتے, یعنی دعا کے بدلے سیم دعا. اس نے کہا اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت دے, آپ بھی وہی الفاظ کہہ کہ اللہ اس کے رزق کر دے. وہ اگر کہتے ہیں اللہ ان کی بیماریاں پریشانیاں دور کرنا, آپ بھی اس کو یہی دعا دے اللہ اس کی پریشانیاں بیماریاں دور کرنا. کیوں ایسا کرتی تھی, کیسی پیاری ادا ہے یہ. اس لیے کہ اس نے, ہم نے اس کی مدد کی, اس نے اس کے بدلے ہمیں دعا دی. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دعا دنیا ہی میں بدلہ ہو جائے, ادلا بدلہ برابر ہو جائے, آخرت کے لیے کچھ بھی نہ بچے. آپ اس کی دعا کے بدلے اس کے دعا دے دیتی اور اپنا جو عمل ہوتا, جو اللہ کی راہ میں دیا ہوتا, اس کو سیو رکھتی کہ اس کا اجر آخرت میں چاہیے. دنیا میں اس نے ہمیں دعا دی, ہم نے اس کو دے دی, حساب برابر ہو گیا. اجر ہمیں اللہ سے چاہیے, اس بندے سے نہیں چاہیے کہ ہمارے لیے دعا کرو ہمارا رزق بڑھ جائے, ہمارے لیے دعا کرنا یہ ہو جائے وہ ہو جائے. ٹھیک ہے, گناہ نہیں ہے, کہنے میں حرج نہیں ہے, لیکن اللہ والوں کی اپنی شانیں ہوتی ہیں, اپنی سوچ ہوتی ہے کہ ہمیں صرف بدلہ چاہیے. اللہ سے دے بھی وہی سکتا ہے, بندہ دے کیا سکتا ہے کسی کو, بندہ خود محتاج ہے, محتاج کسی کو کیا دے گا. تو ہمارے اسلاف ایسی ہی ثقافت دے گا. دعا کے بدلے اس لیے دعا دی تاکہ ہمارا صدقہ محفوظ ہو جائے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ فرماتی کہ ہمارا صدقہ محفوظ ہو جائے آخرت کے لیے. کاش ہمیں بھی ایسی سخاوت کی توفیق مل جائے. ہم بھی کسی پر احسان کریں, صدقہ دیں, بھلائی کریں تو بدلے کی خواہش نہ رکھیں. ہمارا مقصود صرف اور صرف اللہ کی رضا. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو کر, اخلاص ایسا عطا یا الہی. اللہ پاک ہمیں مخلص بنا دے, ہمیں نیک بنا دے. تو ہم مولا علی کی شان سن رہے تھے, کیونکہ آپ کی شہادت 21 رمضان مبارک ہوئی, تو اس نسبت سے اللہ والوں کا ذکر, اللہ کے ولیوں کا ذکر بھی ہو تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے. تو مولا علی تو وہ ہے جن سے تو یہ سارے سلسلے شروع ہوتے ہیں. اللہ مولا علی کی صدقے میں ہمیں نیک بنا دے, ہمیں بھی سخاوت کی توفیق عطا فرمائے. یہ سخی گھرانہ ہے, کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے, کیسے سخی تھے محمد کے گھرانے والے. اللہ پاک ہمیں ان کی سچی محبت نصیب فرمائے. رمضان کی آخری گھڑیاں,
ہو سکتا ہے کہ ہی جمعہ تم بتاؤ، کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے، عاشقان رسول منتظر تھے، رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے، دعائیں مانگتے تھے، رجب میں ہی دعائیں شروع کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ، دعائیں مانگی جاتی تھی، رمضان کی تیاری کی جا رہی تھی، اپنا وقت نیکیوں میں گزارنے والے خوش نصیب اپنا شیڈول بنا رہے تھے، رمضان آئے گا یہ کریں گے، فلاں نیکیاں کریں گے، قرآن پڑھیں گے، عاشقان رمضان کے دل بیتاب تھے۔ پھر اللہ نے کرم فرمایا کہ اس کے فضل سے ایک دن آیا، روح کو بہکانے والی آواز کانوں میں پڑی، مبارک ہو ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ مساجد میں یہ اعلان ہو گیا، یہ اعلان سنتے ہی دل خوشی سے مسجد ہو گئے، مسجدوں میں بہار آ گئی، یکم رمضان کو یہ مسجدیں بھر گئیں، تراویح میں کیسا پیارا منظر ہو گیا، تلاوت کی شوقین تلاوت میں مصروف ہو گئے، سحر و افطار کی رونقیں لگ گئی، دیکھتے ہی دیکھتے پہلا عشرہ اپنی برکتیں لٹاتا ہوا تشریف لے گئے، پھر عشرہ مغفرت شروع ہوا، مغفرت کے پروانے اسناد تقسیم کرتے کرتے لوگوں کی مغفرت ہوتی گئی، وہ عشرہ بھی ہم سے جدا ہو گئے۔ خوش نصیبوں کو رب رحمان کی بارگاہ سے بخشش کی خیرات ملی، عشرہ مغفرت کی برکات حاصل کی خوش نصیبوں نے، قدردانوں نے، پھر جلد عشرہ مغفرت بھی رخصت ہو گیا، پھر جہنم سے آزادی کا عشرہ شروع ہوا، اعتکاف کرنے والے جو مساجد میں آ گئے، یہاں بھی کم و بیش 20 کے قریب خوش نصیب اعتکاف میں بیٹھے ہیں، باقی بھی مساجد میں ہیں، دنیا بھر میں لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں، مساجد آباد ہیں، اس وقت لاکھوں کی تعداد میں لوگ متقفین ہیں، اعتکاف کی رونقیں لگ گئی۔ اب رمضان کا یہ آخری عشرہ بھی اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، آہ صد آہ، چند دن کے بعد ماہ رمضان رخصت ہو گیا، آہ رمضان اب جا رہا، آئے تڑپا کے رمضان چلا، ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے، آئے تڑپا کے رمضان چلا، دیکھ کر چاند میں رو پڑا تھا، سامنے ہجر کا غم کھڑا تھا، جلد رخصت کا وقت آ گیا ہے، آئے تڑپا کے رمضان چلا ہے، اشک آنکھوں سے اب بہہ رہے ہیں، ہجر کا غم جو ہم سہ رہے ہیں، وہ دل غم زدہ جانتا ہے، ہماری تڑپا کے رمضان چلا ہے، کر کے تقسیم بخشش کی اسناد، آہ رنجیدہ دل کر کے تو شاد، سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے، میں تڑپا کے رمضان چلا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں رمضان کی جمعۃ الوداع کے روز منصور بن عمر کی محفل میں حاضر تھا، تو آپ رمضان کے روزوں کی فضیلت بتا رہے تھے، راتوں کی عبادت کے بارے میں بتا رہے تھے، اور جو عبادت والوں کے لیے اجر ہے اس کے بارے میں بیان فرما رہے تھے، تو یوں لگ رہا تھا گویا کہ آپ کے بیان کے اثر سے ٹھوس پتھروں سے آگ ظاہر ہو رہی ہے، لیکن آپ کی محفل میں کسی نے کوئی حرکت نہیں کی، کوئی بندہ رو نہیں رہا، کسی کے آنسو نہیں نکل رہے، کوئی گناہوں پر ندامت کا اظہار۔ جب آپ نے یہ محفل کی حالت دیکھی، فرمایا اے لوگوں
کیا اپنے عیبوں سے آگاہ ہو کر کوئی رونے والا نہیں ہے؟ کیا یہ توبہ استغفار کا مہینہ نہیں ہے؟ کیا یہ عفو و مغفرت کا مہینہ نہیں ہے؟ یعنی معافی ملنے کا، بخشش ملنے کا مہینہ نہیں ہے؟ اس مہینے میں معافی نہیں ملے گی تو پھر کب ملے گی؟ اس مہینے میں بخشش نہیں ہوگی تو پھر کب ہوگی؟ مغفرت اب نہیں ہوگی تو پھر کب ہوگی؟ کیا اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند نہیں کیے جاتے؟ کیا اس مہینے میں جنت کے دروازے کھل نہیں جاتے؟ کیا اس مبارک ماہ میں انعام و اکرام کی بارشیں نہیں ہوتی؟ کیا اللہ پاک تجلی نہیں فرماتا اس مہینے میں؟ کیا بوقت افطار روزانہ 10 لاکھ نہیں بخشے جاتے؟ کیا جمعے کی ہر گھڑی میں 10 لاکھ نہیں بخشے جاتے؟ کیا اس مبارک مہینے میں اتنوں کی مغفرت نہیں ہوتی؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اس عظیم ثواب سے خود کو محروم رکھتے ہو اور لباس مخالفت میں اتراتے ہو، مطلب یہ کہ عمل نہیں کرتے، گناہوں میں مصروف ہو۔ ارشاد ربانی ہے تو کیا یہ جادو ہے جو تمہیں سوچتا نہیں؟ تم پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا، جادو ہو گیا تم پہ؟ رمضان جا رہا ہے، کسی کو ٹینشن نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، رو نہیں رہے، غم زدہ نہیں ہے، اسی طرح مذاق مسکری باتیں سب سلسلہ اسی طرح چل رہا ہے، روٹین کی طرح۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا سب خدائے غفار کے دربار میں حاضر ہو کر توبہ کرو، استغفار کرو۔ جب یہ باتیں آپ نے کی تو سارے حاضرین رونا شروع ہو، گریہ وزاری کرنے لگے، رونے دھونے لگے۔ ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، اس مجمع میں سے ایک نوجوان کھڑا ہوا، کیا سیدی ارشاد فرمائیے کہ کیا میرے روزے قبول ہیں یا نہیں؟ کیا رمضان کی راتوں میں جو میں نے عبادت کی ہے وہ کیا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کیا مجھے عبادت گزاروں میں لکھا جائے گا؟ حالانکہ مجھ سے تو بہت سارے گناہ سرزد ہوئے، میں نے تو اللہ کی بہت ساری نافرمانیاں کی ہیں، میں عذاب کے دن سے غافل رہا۔ منصور بن عمار نے فرمایا لڑکے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، کیونکہ اس کا فرمان ہے کہ بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں، جس نے توبہ کی میں اسے بخشنے والا ہوں۔ پھر منصور بن عمار نے قاری کو یہ آیت پڑھنے کو کہا، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اس نوجوان نے یہ آیت سن کر ایک زوردار چیخ ماری، کہا میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ کا احسان مجھ تک پہنچتا رہا، لیکن اس کے باوجود میں نافرمانی کرتا رہا، غلط راستے سے نہ لوٹا۔ کیا گزرے ہوئے وقت کی جگہ کوئی اور وقت ہوگا جس میں اللہ درگزر فرمائے گا؟ اس نے زوردار چیخ ماری، اسی وقت اس کی روح قبضے دوسری سے پرواز کر۔ علامہ شعیب حریفش یہ رکت انگیز ایک آیت لکھنے کے بعد فرماتے میرے بھائیوں، ماہ رمضان کی جدائی پر کیوں نہ رویا جائے؟ اب وہ مغفرت کا یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا، اس پر افسوس کیوں نہ کیا جائے؟ اس مہینے کی جدائی پر غم کیوں نہ کیا جائے؟ اس میں گناہگاروں کو جہنم سے آزادی ملتی ہے، بخشش کے کتنے مواقع ملتے ہیں، وہ مہینہ ہم سے دور ہو رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی رمضان کی محبت نصیب فرمائے، رمضان کا غم نصیب فرمائے۔ ابھی چند دن باقی ہیں، یہ مبارک گھڑیاں جلدی ختم ہو جائیں گی، رمضان داغ مفارقت دے جائے گا، رخصت ہو جائے گا۔ ان لمحات کو غنیمت جانیے، توبہ استغفار کریں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ الہی رمضان کے رہ گئے رمضان کے آخری روزے، رہائی نار جہنم سے ہو عطا یا رب۔ الہی رہ گئی رمضان کی آخری گھڑیاں، کرم سے بخش بھی دے ہم کو خدا یا خدا یا رب۔ امام ابو القاسم کشیری لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کہیں سے گزر رہے تھے، راستے میں ایک پتھر نظر آیا، اس پتھر میں سے پانی نکل رہا۔ اب پہاڑ سے پانی نکلنا یا کسی بڑے پتھر سے پانی نکلنا تو سمجھ میں آتا ہے، چھوٹا سا پتھر اس سے پانی کا چشمہ جاری ہونا یا پانی نکلنا ایک عجیب سی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے جب حیرت کا اظہار کیا تو اللہ پاک نے اس پتھر کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ وہ پتھر بولا کہ اللہ کے نبی، میں نے جب سے یہ ذکر سنا ہے نا کہ اللہ پاک جہنم کے جو ایندھن ہوں گے وہ آدمی اور پتھر ہوں گے، جب سے میں نے یہ سنا ہے تب سے میں اللہ کے خوف سے رو رہا ہوں کہ میں جہنم کا ایندھن بنوں گا۔ ہم انسان ہیں، ہمیں بھی یہ بات پتہ ہے کہ آدمی اور پتھر جہنم کا ایندھن ہوں گے، یعنی جہنم کی آگ جب بجھنے پہ آئے گی بندوں کو بیچ میں ڈالا جائے گا۔ جیسے آگ جلانی ہو نا، بڑی لکڑیوں کو چھوٹی لکڑیاں بیچ میں ڈالی جاتی ہیں، تو بندوں کو بیچ میں ڈالا جائے گا، آگ کو اور بھڑکایا جائے گا، پتھروں کو ڈالا جائے گا، آگ کو اور بھڑکایا جائے گا۔ پتھر نے سنا، پتھر رو رہا ہے کب سے، ہم نہیں روتے،
ہمیں بھی پتا ہے کہ ہمیں ڈالا جائے گا، جہنم کی آگ کو اور بھڑکانے کے لیے بھی گناہ گاروں کو بیچ میں ڈالا جائے گا۔ پتھر رو رہا ہے، اس نے کہا میں تب سے رو رہا ہوں، یہ جو پانی مجھ سے نکل رہا ہے یہ آنسو ہے میرے جو خوف خدا سے نکل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو ترس آ گیا، اس پتھر پہ رحم آ گیا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا، یا اللہ اس پتھر کو دوزخ میں نہ ڈالنا، یا اللہ اس پتھر کو جہنم میں نہ ڈالنا۔ اللہ پاک نے فوراً دعا قبول فرما لی، وہی بھیجی کہ ہم نے اس پتھر کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ اللہ کی رحمت کی ایک پتھر روئے، اللہ پاک اس کو بھی جہنم سے آزاد کر دے، تب ایک بندہ روئے، اللہ کی رحمت کی سچی توبہ تو کرے بندہ۔ بندوں سے اللہ کتنی محبت فرماتا ہے، دل سے توبہ کر لے، یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا، جتنی نافرمانیاں ہو گئی ہوں گی آئندہ نہیں کروں گا۔ جب آپ وہاں سے چلے گئے، دوبارہ پھر وہاں سے گزر ہوا پتھر سے پھر پانی نکل رہا۔ اب آپ نے پوچھا پتھر سے، پہلے تو رو رہے تھے، اللہ کے خوف سے رو رہے تھے، اب کیا ہوا؟ اب تو تمہیں جہنم سے آزادی کا پروانہ مل گیا، گارنٹی مل گئی، تم جہنم سے آزاد کر دیے گئے۔ اس پتھر نے کہا پہلے خوف سے رو رہا تھا، اب شکر میں رو رہا کہ اللہ کا کتنا کرم ہے، مجھے جہنم سے آزاد کر دیا۔ ذالک کان بکاء الخوف وہذا بکاء الشکر، وہ رونا خوف کا رونا تھا، یہ رونا شکر کا رونا۔ اللہ والے خوف میں بھی روتے ہیں، شکر میں بھی روتے ہیں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمیں بھی رمضان نصیب ہوا، اگرچہ ہم میں سے کوئی بھی حقیقی طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری مغفرت ہوگی، کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں۔ ماہ رمضان کی ہر گھڑی رحمتوں والی ہے، مغفرت تقسیم ہوئی ابھی بھی ہو رہی ہے، ہر لمحے میں جمعے کی ہر گھڑی میں 10-10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہاں میں بخشا گیا ہوں۔ کل شام سے جو بخشے شروع ہوئی ہے 10-10 لاکھ کی، میرا نام اس میں آ گیا، کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا گارنٹی سے کاش ہمارا نام شامل ہو جائے۔ ہم توبہ کریں، ہمارے بس میں تو یہی ہے کہ ہم شرمندہ ہو سکتے ہیں، عاجزی کا اظہار کر سکتے ہیں، یا اللہ زندگی میں جو کچھ ہو گیا معاف فرما دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ آخری جو رمضان کے چند دن رہ گئے ہیں، یا اللہ جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے، مجھے جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزادی عطا فرما۔ جیسے اس پتھر کو آزادی مل گئی، اللہ کے نبی کو ترس آیا، اللہ کے نبی نے دعا فرمائی اس پتھر کے لیے، اللہ پاک نے خوشخبری دے دی، اس پتھر کو جہنم سے آزادی مل گئی۔ کیونکہ ہم سنتے رہتے کئی واقعات توبہ کے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کئی بار سن چکے ہیں کہ جب رات پڑا آپ ساری قوم کو لے کر نکل پڑے، جب اللہ سے دعا کرتے ہیں، 70,000 افراد ایک میدان میں پہنچے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ بارش برسا دے، ساری قوم پریشان ہے۔ تو حکم ہوا کہ جب تک ان میں فلاں گناہگار بندہ ہے بارش نہیں ہوگی، جب تک وہ گناہگار بندہ ان میں موجود ہے میں بارش نہیں برساؤں گا، اسے کہو یہاں سے نکل جائے، پھر بارش برسے گی، کار ختم ہو جائے گا۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ جو بھی گناہگار بندہ تمہارے اندر ہے وہ نکل جائے، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، وہ نکلے گا تو ساری قوم کو سکون ملے گا، کار ساری ختم ہوگی، بارش برسے گی۔ اب اس بندے نے دائیں بائیں دیکھا کہ اور تو کوئی نہیں نکل رہا، میں ہی ہوں، میں ہی رب کا نافرمان ہوں۔ اس نے اپنے چہرے پہ چادر لی، اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ ابھی نکلتا ہوں تو میری بےزتی ہو جائے گی، شرمندگی ہوگی، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بدبخت ہے، یہ رب کا نافرمان ہے جس کی وجہ سے ساری قوم پریشان ہے، بارش نہیں برس رہی۔ اس نے کہا یا اللہ آج کی بات نہیں کروں گا، آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا، تیری نافرمانی نہیں کروں گا، آج میری عزت رکھ لے، میں معافی مانگتا ہوں سچے دل سے، میں توبہ کرتا ہوں۔ بارش برسنا شروع ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بندہ نکلا بھی کوئی نہیں، بارش بھی ہو رہی ہے، ماجرا کیا ہے؟ یا اللہ تو نے تو فرمایا تھا کہ گناہگار جب تک نکلے گا نہیں یہاں سے بارش نہیں برسے گی، بارش تو ہو رہی ہے، بندہ نکلا کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا جس کی وجہ سے بارش نہیں دے رہا تھا اسی کے صدقے بارش عطا فرمائی۔ یا اللہ پھر دکھا دے وہ خوش نصیب بندہ کون ہے جس کے صدقے تو نے بارش برسائی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جب میرا نافرمان تھا، گناہگار تھا، تب نہیں ظاہر کیا، وہ تو میرا ہو گیا، اب کیسے نام ظاہر کروں؟ اللہ کی رحمت ایسی ہے، ہم ابھی بھی توبہ کر لیں، رمضان کی آخری گھڑیاں ہیں، سچی توبہ کر لیں، اپنی لائف کو چینج کر لیں، نیک بن جائیں، صرف اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ مر جائیں گے، اچانک موت آ جائے گی، 2023 ہے نا، 2123 میں تھوڑا سا تصور کریں، ہم میں سے شاید کوئی بھی نہیں ہوگا، ہڈیاں بھی بکھر چکی قبر میں، یہاں سارے نئے لوگ ہوں گے، یہاں بیان کرنے والا کوئی نیا بیٹھا ہوگا، ہم میں سے ایک بھی نہیں ہوگا۔ اب جو اعمال کیے ہوں گے وہ کام آئیں گے،
جو صدقہ جاریہ کیا ہوگا وہ کام آئے گا. اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا ہوگا, مساجد بنوائی ہوگی, مدارس بنوائے ہوں گے, اور نیک کاموں میں خرچ کیا ہوگا, اپنی آٹو انکم کے ذرائع ہم چھوڑ کے مرے ہوں گے, پیسے میں انکم قبر میں آتی رہے, آٹو انکم جنریٹ ہو جائے گی. اس طرح دنیا میں ہم سوچتے ہیں نا, کیا بڑھاپا آ گیا, اب 40 سال کے بعد محنت والا کام تو ہو نہیں سکتا, اب کوئی ایسی انکم ہونی چاہیے کہ آٹو پہ سسٹم چلے اور بس پیمنٹ آتی رہے, کرائے پہ دکانیں چڑھا دی, مکان چڑھا دی, وہ آتی رہے, اور اس طرح کے سورسز آف انکم ہو کہ مجھے کرنا کچھ نہ پڑے, بس اکاؤنٹ میں ڈالر آتے رہے. ایسے سوچتے ہیں, بڑی بڑی پلاننگز کرتے ہیں, یہی سیکھتے ہیں کیسے آئے, کس طریقے سے آئے, وہ سارا کچھ کرتے ہیں. کبھی آخرت کے بارے میں بھی سوچا کہ قبر میں بھی آٹو انکم آئے, قبر میں بھی لگاتار نیکیاں آتی رہے, قیامت تک میری قبر میں خود بخود ہی ثواب پہنچتا رہے, نیکیاں آتی رہے. ایسے کاموں پہ ابھی کرنی ہوں گی, ابھی انویسٹمنٹ کرنی ہوگی, ابھی اس کے بارے میں سوچنا ہوگا. تو حقیقی عقل مند وہی ہے جو اپنی آخرت بنانے کے لیے اپنے عقل کو استعمال کرتا ہے, جو صرف دنیا بنانے کے لیے استعمال کر رہا ہے. اپنی ساری تیزی, اپنی زبان درازی, اپنے سارے جو اس کے سکلز ہیں وہ دنیا کو بہتر بنانے کے لیے لگا ہوا ہے, تو وہ عقل مند نہیں ہے. اصل ہمارا مقصد آخرت ہے. دنیا میں تو یہ ساری ضروریات ہیں, ہم ضرورت کے پیچھے لگ گئے. جو مقصد تھا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم صرف عبادت کے لیے دنیا میں آئے ہیں. ہمیں چیک کیا جا رہا ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.